رسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرات گرامی، ناظرین اکرام، آپ کا میزبان آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مہمانوں کی فہرست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اسلام کی سلامتی کے ساتھ عرض گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے کہ ہم سب بخیر اور عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ماہ رمضان کی آمد ہے، اس کی برکت سے مولا اس وبا کا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتمہ فرما دے. ناظرین کرام، آج الحمدللہ کیرلا اسٹیٹ میں جو ہندوستان کا ایک صوبہ ہے اور مڈل ایسٹ میں الحمدللہ ماہ رمضان کا چاند نظر آیا، اور وہاں کے لوگوں کے لیے آج پہلی تراویح ہے اور کل سے ان کا پہلا روزہ اسٹارٹ ہوگا. جبکہ ہمارے ہندوستان کے بقیہ تمام حصے میں اور عجم میں اور کئی ممالک یوروپ میں آج چاند نظر نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے کل سے انشاءاللہ تعالیٰ چاند دیکھیں گے. کل نظر آئے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، فیا تو پرسوں ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چاند دیکھنے کے بعد ہی خبر مستفیض کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے رمضان کا آغاز کریں گے. آج الحمدللہ آپ کے ساتھ میں ہمارے بہت عظیم مہمان جڑنے والے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے میں عرض کروں گا جن کا نام ہے گرانڈ مفتی آف انڈیا، مفتی اعظم ہندوستان، حضرت علامہ مولانا فضیلت الشیخ شیخ ابو بکر احمد مسلیار، جو بانی ہیں مرکز ثقافت السنیہ الاسلامیہ کیرلا کے. اور الحمدللہ مولا کا فضل و کرم ہے کہ میرے استاذ گرامی بھی ہیں. 2 سال میں حضرت کی خدمت میں تعلیم حاصل کیا، اور الحمدللہ ختم بخاری شریف میری جو ہوئی ہے 2 سال میں مکمل بخاری شریف، وہ مرکز ثقافت السنیہ الاسلامیہ میں شیخ ابو بکر نے مجھے پڑھایا ہے. الحمدللہ میرے استاذ ہم تمام کے روبرو ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ملک کے اور بیرون ملک کی عظیم شخصیت، یعنی ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری صاحب، جو مرکز نالج سٹی کے ڈائریکٹر ہیں، مرکز ثقافت السنیہ اسلامیہ کے ڈائریکٹر ہیں، اور شیخ ابو بکر میرے استاذ گرامی کے وہ بڑے فرزند بھی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ روبرو رہیں گے آج کے اس پروگرام میں. اور ثنا خاں کی حیثیت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی محفل میں ہر دل عزیز اور خاص طور سے ہم اشرفیوں کے دلوں پر اپنی حکومت کرنے والے نعت کے ذریعے ہم تمام کے دلوں میں اترنے والی وہ ذات، یعنی حضرت حافظ و قاری محمود الحسن اشرفی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی ہمارے پروگرام کو جوائن کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے انگلینڈ سے حافظ قاری عثمان رضا قادری صاحب قبلہ، وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روبرو رہیں گے. اور مفتی شاہ نواز اشرفی صاحب جمعہ مسجد کے پیش امام، وہ بھی رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور جو بھی مہمان، اور آپ کو میں بتاتا چلوں 10:30 بجے یعنی 10:30 کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کے سرپرائز گیسٹ کی آمد ہوگی. ہمیں ان کا بھی انتظار کرنا ہے. بڑے عظیم مہمان وہ بھی آج ہم سے جڑیں گے 10:30 بجے، جو ہماری محفل کے سرپرائز گیسٹ ہوں گے. فرسٹ آف آل، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بوائز اینڈ گرلز، ٹوڈے ان دا پارٹ آف مڈل ایسٹ they have saw the holy moon of the Mah Ramadan and they have started their Tarawih from today. تو میں ان تمام کو اپنی طرف سے تمام احباب کو رمضان کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل یا آنے والے پرسوں میں ہمارے انڈیا میں بھی چاند نظر آئے گا. تو ہمیں ماہ رمضان کا چاند دیکھنا ہے،
اور چاند دیکھنے کے بعد نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول جو دعا ہے اس دعا کو پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کا جو وظیفہ طریقہ رہا میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ ہمیں چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے، دعا کے بعد 21 times we have to recite سورہ لیلۃ القدر 21 times۔ بزرگوں نے فرمایا، تحریر فرمایا، جو شخص if anyone recite 21 times Laylatul Qadr after the saying the moon of holy month of Ramadan, تو اللہ will give lots of برکت in his money, in his business, in his work, in his health, in everywhere۔ means اگر ہم 21 بار رمضان کا چاند دیکھ کر کے سورہ لیلۃ القدر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو بڑا گولڈن چانس ہے، آپ اس چانس کو مت بھولنا۔ اور دوسرا یہ، اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ تمامی حضرات سورہ ملک کی ایک بار تلاوت کریں گے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد چاند دیکھیں گے، اور چاند دیکھنے کے بعد حضور پاک سے منقول دعا کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارے بزرگوں کا جو وظیفہ رہا ہے 21 بار سورہ لیلۃ القدر ہمیں پڑھنی ہے، اس کے بعد ہمیں سورہ ملک کی ایک بار تلاوت کریں گے۔ سورہ ملک میں 30 آیت ہیں، there is 30 آیت in سورہ ملک۔ وہ ایک ایک آیت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں 30 دن آنے والی تمام مصائب اور تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اس نیت سے ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنا کہ یا اللہ تبارک و تعالی تو نے پھر ہمیں ماہ رحمت، ماہ غفران میں ہمیں عطا فرمایا، اس کے لیے سجدہ شکر کو ادا کرنا۔ کیونکہ دوستو آنے والا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں پاک و ستھرا کر دیتا ہے اپنے روزوں کے ذریعے، اور ہماری عبادت کو پرموشن دے دیتا ہے ہر اعتبار سے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیز ہمیں کل یا پرسوں چاند دیکھ کر کے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اور درود شریف کی کثرت بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مہمان آج کی اس محفل کے ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری صاحب قبلہ، وہ میرے خیال سے لائن پر ہم سے جڑ چکے ہیں، اور ہمارے ثنا خان جو انگلینڈ سے ہیں، ہمارے حاجی قاری عثمان قادری صاحب قبلہ، وہ بھی میرے خیال سے جڑ چکے ہیں۔ تو میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ ماشاءاللہ آج آپ کو دیکھ کے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کل یجری علی ما یرام وکیف انت۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے رمضان ہو گیا اور تراویح نماز بھی ہو گیا۔ ماشاءاللہ حضرت بہت بہت مبارک ماہ رمضان آپ کو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں بے حد خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ نے اتنی کم عمر میں جو کام کیا ہے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ آپ کو ماہ رمضان کی برکت سے عمر خضر عطا فرمائے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی، میں فخر سے کہتا ہوں آپ میرے استاذ گرامی مفتی اعظم ہند، گران مفتی آف انڈیا حضرت شیخ ابو بکر احمد کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ آپ کو ہر طرح کی بد نظر سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت میں نے جزاک اللہ اپنے ناظرین کو آپ کے تعلق سے جو میرے معلومات میں تھا وہ بیان کیا، اور الحمدللہ 2 سال I have spent 2 years in your institute مرکز ثقافت السنیہ الاسلامیہ and I have get too much knowledge from there. So really I thanks to you. Alhamdulillah. So I'll say something inshallah. Yes. So alhamdulillah, I'm very happy to join with you in this first night of month of Holy Ramadan. Alhamdulillah, especially in these days, the Muslims, not only the Muslims, but all the human beings in the world are locked down. Yes. But I'd say this lockdown it is a culture of Muslim, a culture of Sufis. Yes. It is quarantine. The word quarantine came from quarantina, the Italian word. It means 40. That is chilla. Yeah.
because Ibn Sina, at the time of his time when some pandemics came, he started isolating people for 40 days and he named as Arba'iniyya. And the people of Yes. Italy, they learned this from France, and they started Yes. same thing. They named as Quarantina. The quarantine name came from this Islamic culture. And you know, the ulama kiram, Sufiya kiram, they go for khalwa, 40 Yes. days. So they are themselves, they are making quarantine away from people. That is called uzlat to ibadat. So here we are not ready for uzlat or khalwat, to be away from people. We are always busy with many things. So Allah Ta'ala has Yes. given us an opportunity, be away from people, be with Allah. MashaAllah, very great. Allah Ta'ala has given us a great opportunity to meet with people, to talk with people all over the world by establishing this internet before going lockdown. Subhanallah. This internet science started from the science of the light. Yeah. It was developed by the Islamic scientist Ibn al-Haytham. Subhanallah. And at the time of Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Amir al-Mu'mineen, a pandemic was happened, and at that time in Sham, the leader, the Muslim leader, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, who was affected by pandemic and died in that pandemic. And Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu took over the charge. Later on, he also passed away while he was 34 years. I think you might have visited the ziyarat of Abu Ubaidah radiyallahu anhu and the municipality of Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu in Sham in Jordan. Yes. Then Abu Amr ibn al-As radiyallahu anhu has taken over the charge, and he isolated people. He took the healthy people to the mountains. نذهب إلى الجبال عشان نحتفل من المرضى. That was the first quarantine happened in the history of the world. Because all these A'imma Kiram, Sahaba Kiram, they did these things. Why? Learning from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith. If something happens pandemic, you don't go there and you don't fly from there. لا تفروا من الوباء وكذلك لا تدخل إذا سمعتم في أرض وباء ولا تدخلوا فيها. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سب سکھایا ہے. لیکن اس ماہ رمضان کی اس بابرکت عظیم الشان دنوں رات میں لوگ مسجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان چیزوں سے محروم ہو گیا. یہ ہماری گناہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. It's true. اللہ لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يرفعه الا بتوبۃ. ذنوب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ اتارتا ہے. اس لیے جو بیمار بھی ہے، میں کہتا ہوں بیمار دعا نہیں کرنا میری بیماری کو شفا عطا فرما، بلکہ وہ دعا کرنا ہے میری گناہوں کو معافی فرما، تو آٹومیٹیکلی ان کو شفا ملتا ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے بیچ میں ہیں تو ان کو عذاب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں، ہمارے دل میں ہونا ہے. محبت رسول، درود شریف کی تلاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، منقبت سے، نعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیچ میں زندہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر ان لوگ استغفار پڑھتے ہیں تو ان کو عذاب نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں رو رو کے دعا کرنا ہے.
افسوس کی بات یہ ہے اگر ہم جمع ہوتے سب لوگ مل کے روتے ہیں، دوسرے لوگ روتے ہم بھی رو سکتا ہے، لیکن آپس جی میں جی ملنے کا، ہاتھ ملانے کا، سلام بولنے کا، آپس میں بیٹھنے کا بھی جگہ نہیں دیا، ہم اتنے بڑے گناہگار ہو گیا۔ زینب جی بنت جحش رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا، حضور صلی اللہ جی علیہ وسلم نے بتایا لوگوں میں بہت بڑی مصیبت آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، لوگوں کو زمین پکڑ کے کھائے گا۔ زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا انہرک ومن الصالحون، ہماری بیچ میں صالحین ہوتے ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہلاک ہو جائے گا اذا خبث الامر اذا شاء الخبث، اگر بات اتنی گھٹیا حالت میں انسان چلا گیا تو ایسے مصیبت آ جائے گا۔ اس میں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ سب لوگ مل کے سب کو مصیبت ہو جائے گا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، جب مصیبت آ جائے گا صرف ظالمین کو نہیں ہے، اس میں سب لوگ شامل ہو جائے گا۔ ایسے ہی صحابہ کرام طاعون ہو کر انتقال ہو گیا، بے صالحین شک ایسے مر جاتے ہیں، سب کو آ جائے گا، لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، توبہ کرنا ہے۔ الحمدللہ آپ آن لائن میں ایسے مجالس سجا کے لوگوں کو بیداری کر کے لوگوں کو توبہ کے طرف، استغفار کے طرف، عبادت کے طرف دعوت کرتے ہیں، بہت اچھی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول الحمدللہ، فرمائے، جزاک اللہ۔ مزید حضرت مزید کرنے کی ایک توفیق چیز عطا میں آپ فرمائے۔ سے، آمین آمین، ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ الحمدللہ آپ سن آف گرینڈ مفتی ہیں الحمدللہ، کہ ابھی ہمارے انڈیا میں یہ کرونا وائرس کا جب کیس انٹر ہوا اور جب سے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو ہم نے دیکھا کثرت سے لوگوں نے اذان کا سلسلہ شروع رکھا الحمدللہ، اور ابھی 1 ویک سے یہ سلسلہ بالکل ختم ہوا، اور لوگ پوچھتے ہیں حضرت بہت دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا، نعوذ باللہ اس طرح کا لوگ بیان دے رہے ہیں، ہم لوگ خوب دعا کر رہے ہیں، کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو who are thinking like this way, is Allah is listening or not listening? If we put our aqidah like this, it is not through the Quran. Allah is listening everything. So what you will give the message to that generation who are thinking why Allah is not listening us? Allah is the creator بے شک، and he is the master, we are the slave. Allah is not the slave to obey us or yes, to true, give us what we want. But meaning when we will do dua, yes, but we are not crying, it is not coming from the heart. yes, Allah will give you because Allah Ta'ala is merciful. He shower His mercy upon His creatures, His believers. But Allah Ta'ala, nowhere He is ma'mur. He is not ma'mur. He is not جی slave. جی He is the master. So جی we جی cannot ask why Allah Ta'ala is not answering. He is not صحیح بات ہے، replying. صحیح بات ہے، حتیٰ موسیٰ علیہ السلام، الانبیاء علیہ السلام نے کیا کہا؟ متی نصر اللہ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کب آئے جی گا اللہ تعالیٰ کی نصرت؟ ایسے اللہ، انبیاء کرام، پیغمبران کرام اللہ جی تعالیٰ کی جی، طرف رجوع ہو گیا۔ اور حضرت نبی پاک کا بھی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہ علیہ تم وسلم۔ اپنی دعاؤں میں گر گراؤ، جب تم اللہ سے کوئی چیز طلب کرو گر گراؤ اس سے۔ تو ابھی ہمیں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے لاک ڈاؤن میں گھر رہ کر کے، تنہائی میں مصلی لگا کر کے اللہ کے حضور ہم استغفار کریں، 2 رکعت نماز استغفار کی نیت سے پڑھیں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں نبی پاک کے وسیلے سے۔ جی، اور اور جو توبے کی شرط، جی توبے کی 4 شرطیں ہیں۔ جی سب سے پہلے انسان سے تعلق جو بھی چیز ہے وہ ادا کرنا ہے، بے کسی شک، کا مال لیا ہے اس کو واپس دینا ہے، چغلی کایا ہے ان سے معافی لینا ہے، جی جی اور انسان کے متعلق جو بھی چیز ہے اس سے نکلنے کے بعد پھر انسان کی دل میں دکھ ہونا ہے،
جی جو گناہ کیا ہے اس کے بارے میں دکھ ہونا ہے اور اس گناہ سے وہ ہٹ جانا ہے، نکل جانا ہے، بے شک اور یقین کرنا ہے بعد میں نہیں کروں گا۔ یہ جی 3 چیزیں کرتے اور رو رو کے دعا کرتے تبھی توبہ قبول ہوتا ہے۔ علماء بے بتاتے شک ہیں ہر ایک معصیت کے لیے، ہر ایک گناہ کے لیے الگ الگ توبہ چاہیے، جی اس لیے مراقبہ کر کے فلان ٹائم پہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے وہ معاف کرنا۔ یہ جی صرف ایک ریکویسٹ نہیں مجھے معاف کرنا فلان کیا، نہیں، یہ دل سے رو رو کے جب بولتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ انا عند المنکسرت قلوبہم، اللہ تعالیٰ بے شک فرمایا جس کا دل ٹوٹتا ہے میں وہاں ہوں، ٹوٹنا اللہ چاہیے، اکبر۔ جی 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 لیکن ہمارے دل بہت موٹا ہو گیا۔ جی جی قسوۃ القلب، قسوۃ القلب جی ہوتا ہے زیادہ زیادہ بات کرنے سے، بات جی زیادہ کرتے ہیں تو گناہیں زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دل آپ لوگوں کی صحیح، دعا سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ آمین اللہم آمین۔ اور حضرت ہمارے استاد گرامی حضور شیخ ابو بکر احمد صاحب کی طبیعت کیسی ہے حضرت؟ آن لائن آ پائیں گے آج ابھی؟ آج آنا تھوڑا مشکل ہوگا انشاءاللہ، اور کسی دن آپ کے ساتھ ایک دن بیٹھے گا، اس لیے جی آج انشاءاللہ تبارک حضرت تعالیٰ۔ ابھی مرکز پورا خالی ہے، صرف آفس جی میں جی جی 8-10 لوگ ہیں، حضرت یہیں بیٹھتے ہیں، صبح جی 11 بجے جی سے 12 بجے تک درس بخاری دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آج میں بھی ختم حضرت سے بخاری تھا، بخاری شریف کا درس لیا ہوں الحمدللہ۔ آج ختم بخاری کر کے کل سے وہ شمائل محمدیہ شروع کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور لیکن ابھی وہ تراویح وغیرہ پڑھ کے گھر جا چکے ہیں پاس میں ہی، جی جی اس لیے انشاءاللہ ایک دن آپ کے ساتھ جوڑ کے آپ کے آن لائن میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ حضرت آپ آپ کو کی دیکھ دعا کے بہت چاہیے۔ آپ کی محبت کی، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا الحمدللہ۔ جو میں 9 سال پہلے آپ کو دیکھا سیم اسی طرح آپ ابھی دکھ رہے ہیں۔ حضرت اور ہمارے مرکز نالج سٹی، جی اس میں تقریباً 500 لیبرز ہے، سب الحمدللہ جی لاک ڈاؤن ہے، کچھ کام نہیں ہے، سب جی رکے جی ہوئے جی ہیں۔ ہمیں وہ مسجد کا کام مکمل کرنا ہے، مدرسے کے کام مکمل کرنا ہے، اس میں کئی آمین چیزیں جی سب جی کام کر کے ہم کو ربیع الاول میں اس کا انوگریشن کرنا ہے، جی آمین لیکن ابھی انشاءاللہ لاک ڈاؤن تبارک کی تعالیٰ۔ وجہ سے سب کام بند ہوا ہے، آپ سے ہم دعا چاہتے ہیں۔ جی حضرت اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوا چلوں الحمدللہ، آج ہمارے ساتھ جو بہت بڑی ہمارے ملک کی شخصیت یعنی ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا کام ہے پورے ہند و پاک میں، ان سے بڑا میرے خیال سے کوئی ادارہ نہیں ہے جو مرکز ثقافت السنیہ الاسلامیہ ہے، جس میں تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت بڑی اس سنیوں کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور اہل سنت کے ساتھ تعلیم وہاں ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ 85 نیئر اباؤٹ شیخ ابو بکر احمد کی ایج ہے، اس کے بعد بھی حضرت ڈیلی بخاری شریف کا درس دینا اور ملت کے لیے سوچنا، ہندوستان کی فلاح کے لیے سوچنا بہت بڑا حضرت کا کام ہے، اور میں حضرت کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں، اور جزاک میں اللہ خیر۔ اپنے تمام اور ایک ناظرین سے چیز کہوں گا حضرت، کہ جی حضرت جی ہمارے انٹرنیشنل اسکول، جی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے پہلا اسکول، ہمارے ابھی 300 اسکولیں ہیں آپ جانتے ہیں، اس میں جی جی 26 اسکول مرکز ڈائریکٹ مینجمنٹ میں، ابھی ماشاء اللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایک پہلا جی انٹرنیشنل اسکول ہماری پچھلے سال شروع کیا، دس ایئر اس کا ہاسٹل بھی شروع کر رہے ہیں، اس ماشاء میں اللہ مرکز نالج سٹی کے اندر ہیں، اس میں کہیں سے جی دنیا کے کسی بھی کونے سے بچے آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یونانی میڈیکل کالج ہم کیرلا میں جو چلاتے ہیں وہ جی جی الگ انداز میں چلاتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی الحمدللہ جی یہ پینڈمک میں بھی گجرات میں ہمارا ہاسپٹل ہے دیادرا میں، وہاں کے ڈاکٹر جی بولتے ہیں دیادرا میں جی 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 کچھ بیمار آئے ہم اس کو دوا دیا، ماشاء اللہ، جو ادھر دلی میں گیا تھا نظام الدین میں، وہاں سے وہ آیا علاج جی کیا، ان کو نیگیٹو ہو گیا، لیکن ان کے جی گھر والوں کو پوزیٹیو ہو گیا، اس لیے کہ ان کو دوا نہیں دیا،
یونانی طب میں جیسے میں نے بتایا کوارنٹائن ابن سینا کے ٹائم سے نام رکھا ہے 40 دن کا، چلہ شریف جی کا۔ جی 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 تو ہمارے علاج ہمارے اسلاف کی طب ہے، وہ اسی حیثیت میں ہم پڑھاتے ہیں۔ جی اور جی الحمدللہ ہندوستان کی آج کی حالت میں مسلمان جی لیگل اسٹڈیز کرنا بہت ضروری ہے۔ جی آج جی ہمارے علماء LLB کر رہے ہیں، تو جی مدرسے کے ساتھ LLB کرنے کا بندوبست بھی ہے۔ یہ بھی الحمدللہ حضرت اشرفی آپ کا کام بہت احباب۔ بڑا، بہت انوکھا کام ہے حضرت۔ یقین مانیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ان تمام اکابر علماء، ان کے شہزادگان، پیران اعظام کو ایک بار ضرور مرکز وزٹ کرنا چاہیے ثقافت السنیہ میں۔ بہت بڑا وہاں سے میسج ملتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ اور میرے خیال سے اہل سنت والجماعت کا واحد ادارہ ہے کہ آپ کے ادارے سے ہندوستان میں اور UAE میں ایک سراج کر کے نیوز پیپر بھی نکلتا ہے، اگر میں حضرت حق بجانب ہوں۔ الحمدللہ یہ جی جی پہلا میں دیکھا ہوں یہ چیز۔ اور آپ دبئی میں بھی آپ کا اسکول چل رہا ہے الحمدللہ، اور جو کام آپ اہل سنت کے حوالے سے کر رہے ہیں یقیناً یہ ضرب المثال ہے، ہم تمام کے لیے آئیڈیل ہے حضرت۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرا سلام، میرے تمام میرانی گروپ کا سلام، تمام اہل سنت کا سلام ہمارے گران مفتی کی خدمت میں پیش کیجیے گا حضرت۔ اور میں پھر سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بڑے بیزی رہتے ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور میں چاہوں گا، اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ایک بار آپ ضرور مرکز ثقافت السنیہ کی سائٹ پر وزٹ کریں اور حضرت ڈاکٹر عبدالحکیم ازہری کے کارناموں کو دیکھیں، شیخ ابو بکر احمد مسلیار کے کارناموں کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور اب آمین۔ مجھے اجازت ہے؟ ہمارے جی حضرت آپ دعا میں یاد رکھیے گا، اور ایک بار آپ خنباز شریف سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں حاضری دیجئے جب بھی انشاءاللہ گجرات آپ کا آنا ہو۔ انشاءاللہ۔ اور آج ہمارے احباب دبئی میں، سعودی میں، جی UK میں، بہت جگہوں سے ہمارے دوست لوگ ہمیشہ رابطے میں ہیں، بہت لوگ پریشان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب جی کو سلامتی عطا فرمائے، شفا عطا آمین، فرمائے، اللہم اس آمین، مصیبت سے سب کو ہم اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور آمین۔ کچھ لوگ ہمارے پہچان کے لوگ بھی، احباب بھی مر گئے جی ہیں، جی بولٹن میں، مانچسٹر میں اور دبئی وغیرہ جی میں۔ سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، جنت حضرت میں آج جانے میں کی نے توفیق عطا آپ فرمائے۔ کی آمد کی جو خبر ہوئی، یہ وزارت الاوقاف دبئی میں شیخ عمر الخطیب کو میں نے اشتہار بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میرا سلام ڈاکٹر صاحب کو، شیخ ابو بکر کو میرا سلام کہیے گا۔ اور اچھا، ٹونیزیا وعلیکم سے السلام۔ شیخ مازن عبداللہ نے بھی آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور ماشاء مسجد قبلتین کے امام شیخ محمود خلیل نے بھی آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ الحمدللہ اور الحمدللہ مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں بھی ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ تو آپ الحمدللہ۔ ایک منٹ کا کین یو پلیز ڈیلیور یور میسج فار 1 منٹ ان عربک لینگویج؟ الحمد لله، أنا مسرور جدا بالمشاركة في هذا البرنامج الإذاعي تحت إشراف الشيخ رئيس العلماء جامع أشرفي ثقافي. الحمد نعم لله. الناس الذين يستمعون من حول العالم في ليلة المباركة من شهر رمضان، الله نعم يتقبل منه هذا العمل ويوفقه آمین ويوفقنا جميعا، وشفى آمین الله مرضانا وعافانا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، في هذه الليلة آمین المباركة أول ليلة من رمضان ندعوك يا الله ونتضرع إليك. آمین اسمعنا يا الله، تقبل آمین منا يا الله، تب علينا يا آمین الله، واغفر لنا ذنوبنا يا الله، واشف مرضانا يا الله. آمین اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمین يا اللہم آمین الله. وصلى الله على سيدنا اللہم محمد وآله وصحبه أجمعين. آمین۔ وأيضا شیخ بلغ سلام إلى خدمة الشيخ أبو بكر أحمد، مع السلام، أوصيكم بالدعاء، لا تنسني في دعائك۔ انشاءاللہ السلام۔ عثمان رضا قادری صاحب کو بھی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں الحمدللہ محمود الحسن قادری صاحب، اشرفی صاحب، اور انشاءاللہ ان کی نعت ہم سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی کیسے وبرکاتہ۔ ہیں حضرت؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو سعادت ہمارے کرم دعائیں۔ ہندوستان کے دلوں پر آپ حکومت کر رہے ہیں۔
یہ آپ کی محبتیں ہیں، پیار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی جی برکتیں اور ان کا صدقہ ہے، اور ہماری الحمدللہ. تو کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ اور ہم کسی کے الحمدللہ دل میں آپ راج کرتے ہیں. ہمارے سلسلے اشرفیہ سے وابستہ ہیں، اور مجھے کہنے الحمدللہ پر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. ہمارے خانواد اشرفیہ کے احباب، گھر والے سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور آپ کی پہچان ایک الحمدللہ بنی ہوئی ہے ہمارے انڈیا میں کہ جو قصیدہ الحمدللہ بردہ بہت پیارا پڑھتے ہیں. ان کا نام ہے محمود الحسن اشرفی صاحب. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ آپ کی ماشاء اللہ. بزرگوں کی دعائیں ہیں. جی. اور ہمارے اقبال بھائی کانٹریکٹر صاحب جی امریکہ یو ایس میں نیو یارک میں، وہ بھی جی بڑے جی خوش ہوئے آپ کے بارے میں سن کے. ان کا سلام قبول کریں. الحمدللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، میری جی آج پہلی تو دفعہ میں مدینہ شریف ملاقات ہوگی ان سے، جی جی اقبال جی جی کانٹریکٹر ہم صاحب. نے آپ کی پوری محفل دیکھی مدینہ منورہ کی. ماشاء اللہ. اور میں الحمدللہ بتاتا الحمدللہ. ہوا چلوں الحمدللہ آج ہم آستانے سرکار شاہ میرا جو حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کے سگے پوتے ہیں، وہاں سے یہ ماشاء اللہ. پروگرام نشر ہو رہا ہے اشرف نگر کھمبات گجرات سے. اور الحمدللہ. آج الحمدللہ ہمارے خانوادے کے اکابر علماء آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، مشائخ اعظام دیکھ رہے ہیں، اور اہل الحمدللہ خانہ کے افراد دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ تو ہزاروں کی فرمائش یہ الحمدللہ. خانواد اشرفیہ کی، مخدوم پاک کی اولاد کی، کہ آج کے پروگرام کا جی آغاز آپ کریں گے قصیدہ جی بردہ شریف سے. اور وہ سبحان جو آپ بالکل. اپنے انوکھے انداز میں پڑھتے ہیں کہ سحر کا جی وقت تھا معصوم کلیاں. جی ٹھیک ہے، میں پیش کر دیتا ہوں. تمام پھر احباب عثمان بھائی سماعت آپ کرنے سے والے بھی ہم درود سلام پاک. سنیں گے انشاءاللہ. عثمان بھائی آپ سے بھی کلام ہوگا انشاءاللہ. اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اچھا، آج میری گزارش یہ تھی کہ میں قصیدہ بردہ شریف پیش کر دیتا جی ہوں. اگر اس کے بعد کوئی نعت سماعت کرنا چاہیں تو وہ کر لیجیے گا. آئندہ جب جی میں آپ جی کے ساتھ آؤں گا تو کافی دیر کے لیے بیٹھوں گا، لیکن آج جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف کے بعد بالکل اگر بالکل آپ مجھے. بالکل. بہت بہت سحر کا وقت ایک وہ سنا دیجئے، اور حضور مخدوم جی پاک کی شان میں ایک دو شعر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے سبحان اللہ. آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. سبحان ہو اللہ. سبحان اللہ. محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے اللہ ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ تیرے رخ کی قسم، آفاق ہاں گردیدم مہرے بتا ورزیدم. بے شک حق. بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، سبحان نہ اللہ. کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا آقا آقا. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا اللہ اللہ. سبحان اللہ. ہے.
زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا سبحان یا اللہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے سبحان مولا اللہ صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی مختار عالم ہے، وہی سردار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، هو الحبیب سبحان اللہ الذی ترجى شفاعت شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل البیت کلہم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاقمہ المصطفى والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفیٰ المرتضی حسنین و بی بی فاطمہ، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رکھتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، صفا پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا،
یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل البیت کلہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حافظ و قاری محمود الحسن صاحب قبلہ اور حقیقت بول رہا ہوں، مبالغہ بالکل سے نہیں ہے، کہ یقیناً آپ کے انداز میں ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ایک لہجہ ہوتا ہے، لیکن میں جب بھی سنتا ہوں، اور میرے خانوادے اشرفیہ کے کئی فرد ہیں اور جن کے میسیجز آ جائیں، ان میں ایک میرے ماموزاد بھائی بھی ہیں سید مسعود غازی صاحب، وہ بغیر ہر دن ہر رات میں آپ کی یہ ریکارڈنگ لگا کے اور سو جاتے ہیں سنتے سنتے ہیں. تو میں آپ کو کہوں گا آپ یقیناً شاعر اہل بیت ہیں، کہ جس خانوادے سے آپ بیت ہیں اس خانوادے کا ہر فرد آپ سے محبت کرتا ہے. یہ یقیناً حضور مخدوم پاک کی توجہ آپ پر ہے، آپ کے پیر و مرشد کا کرم آپ کے اوپر ہے. میں اتنا کہوں گا اشرفی ناز کر تو اپنے اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. اور آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جانشین حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضرت شہید راہ مدینہ کا عرس سے بنایا جائے گا رمضان المبارک میں. تو آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، جن کے صاحبزادے حضور معین المشائخ ہیں. تو 2 دن کا ہمارا اسپیشل ایپیسوڈ ہوگا ان کے عرس کے حوالے سے، جانشین مخدوم سمنانی کے حوالے سے. تو میں آپ کی خدمت میں آج سے دعوت پیش کرتا ہوں، آپ قبول کیجئے گا. اور میں چاہوں گا جانشین مخدوم سمنا کے سامنے آپ کا کلام ہو، انشاءاللہ اور یقیناً آپ کے چہرے پر اہل بیت کی محبت کا نور جھلکتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب جی العالمین. آمین یا رب العالمین. اور میں آپ ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر ایپیسوڈ میں ایک سرپرائز گیسٹ ہوتے ہیں جو 10:30 بجے آنے والے تھے انڈین ٹائم کے حساب سے 10:30. وہ آ چکے تھے، لیکن ہمارے ناطقاں اتنے پیارے انداز سے نعت پڑھ رہے تھے کہ ہمارے سرپرائز گیسٹ نے کہا نہیں حضرت ان کو کنٹینیوز رکھیے، ان کے بعد میں آؤں گا آن لائن. تو آج کے جو سرپرائز گیسٹ ہیں الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ عالم دین، اور میں بڑی ان کی قدر اور محبت اس لیے کرتا ہوں کہ الحمدللہ سرکار شاہ میرا، جہاں پر میرے والد صاحب سجادہ نشین ہیں، حضور غوث پاک کے جو سگے پوتے ہیں، ان کی طرف منسوب کر کے الحمدللہ یہ تفسیر میرانی بھی لکھ رہے ہیں فرینچ لینگویج میں. تو میں چاہوں گا ہمارے جو مہمان آج کے سرپرائز گیسٹ ہیں، خلیفہ حضور رئیس ملت حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض عالم اشرفی میرانی مصباحی صاحب، جو ماریشس سے ہم سے جڑ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیسے مو فیاض صاحب، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ حضرت آپ کی دعا ہے. ماریشس کے حالات کیسے ہیں؟ ابھی تو آپ کے ملک میں سرد شروع ہونے والی ہوگی. جی ہاں، ہلکی ہلکی ٹھنڈی شروع ہو چکی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو محمود بھائی آپ حضور مخدوم پاک کی شان میں کچھ سنا دیں گے؟ 1-2 شعر لوگوں کی فرمائش ہے. اور پھر ہمارے نعت خواں عثمان رضا قادری صاحب جو انگلینڈ سے جڑے ہوئے ہیں، جو حضرت رئیس ملت کے بڑے قریبی ہیں، حضرت کا قیام بھی ان کے گھر ہوتا ہے. انشاءاللہ ان سے بھی کچھ کلام ہم لیں گے. ضرور. میں سیدنا مخدوم پاک کی بارگاہ میں بس چند مصرے پیش کر کے آپ سے دعائیں لیتا ہوں انشاءاللہ. درے دربار ہے دربار اشرف، سبحان اللہ. درے دربار ہے دربار اشرف، عجب دربار ہے دربار اشرف، عجب دربار ہے دربار اشرف. آیا شان جہانگیری ہے ہر سو، آیا شان جہانگیری ہے ہر سو، آیا شان جہانگیری ہے ہر سو. ہے کتنے اوج پر سرکار اشرف، ہے کتنے اوج پر سرکار اشرف. بلاؤں
کو جو خاطر میں نہ لائے، بلاؤں کو جو خاطر میں نہ لائے، توانا ایسا ہے بیمار اشرف، توانا ایسا ہے بیمار اشرف، سحر آصب بیماری کو کوئی، سحر آصب بیماری کو کوئی، شفا خانہ ہے یہ دربار اشرف، شفا خانہ ہے یہ دربار اشرف، بڑا دربار ہے دربار اشرف۔ حضور محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود لکھا ہے شفا خانہ ہے حضور مخدوم پاک کا دیار، اور بڑا دربار اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن چشتی تحریر فرماتے ہیں میرۃ الاسرار میں کہ میں نے 27-28 محرم کو جو مخدوم پاک سے متصل مزار کے متصل ایک مسجد اولیاء، اس مسجد کے ممبر پر نبی پاک کو خود دیکھا اور تمام اصحاب اور اولیاء کو اس مسجد میں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو محمود بھائی مجھے معلوم ہے آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، میں صرف ایک شعر سناتا ہوں، پھر آپ رخصت ہو سکتے ہیں، پھر اگلے پروگرام میں ہم آپ کو جوائن کریں گے۔ حضور مخدوم پاک کے لیے بہت پیارا یہ، میرے اشرف پیا یہ تیرا مہکدہ، جو کھلا تو کھلا کا کھلا رہ گیا، جو کھلا تو کھلا کا کھلا رہ گیا، میرے اشرف پیا یہ تیرا مہکدہ، جو کھلا تو کھلا کا کھلا رہ گیا، بھیڑ بڑھتی گئی لوگ پیتے گئے، اور ساگر بھرا کا بھرا رہ گیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو ایک نذرانہ تھا، وہ میں نے پیش کیا۔ اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ، اور آپ تمام احباب کو میرا سلام پیش کیجیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مولانا فیاض صاحب قبلہ، میں چاہوں گا آج ہمارے آپ سرپرائز گیسٹ ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا کام یہ تفسیر میرانی کا جو آپ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ حضرت رئیس ملت بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، خلافت بھی دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ فرینچ لینگویج میں آپ میری طرف سے ماہ رمضان کا ایک پیغام دے دیجئے۔ نحمد ونصلي ونسلم على حبيب الكريم بان فريسي الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, d'écouter Hazrat Allama Jami Mian Sahab Qibla, te donne Mubarakbad, tout ban frère et sœurs en islam. Et ici dans l'île Maurice, comme nous tous connaissons, aujourd'hui 29e Shaban, pas fin trouble la ligne. Hazrat Jami Mian Sahab Qibla, te donne tout Mubarakbad, félicitations, la venue de mois Ramadan. Et bien fait dua que Allah subhanahu wa ta'ala fait mois Ramadan vienne un mois béni pour toute l'humanité, et spécialement pour tout ban musulman. اللہ descend سو رحمت، سو برکت، سو بینیڈکشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مولانا فیاض صاحب آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوئے، بڑا اچھا لگا، اور اس بار آپ کے وہاں کا پایا تو نہیں کھا پاؤں گا کیونکہ آنا ہی نہیں ہو پایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حالات کو سازگار بنا دے، اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، اور میں اس میرانی گروپ آفیشیل کے ذریعے اپنے تمام چاہنے والوں کو، حضرت رئیس ملت کے تمام مریدین کو ماہ رمضان کے ایڈوانس میں مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں، اور اہل موریشس کے احباب کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ عثمان رضا قادری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ حضرت، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ شروع سے ہمارے پروگرام میں جڑے ہوئے، میں چاہتا ہوں اختتام آپ ہی سے ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، حضرت رئیس ملت جب انگلینڈ میں آتے ہیں، جی جی، آپ کا ان سے سابقہ ہوتا ہے، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے حضرت سے ملنے کے بعد؟ میں صحیح بتاؤں، پہلی بار میں نے جب ملاقات کی تھی حضرت کے ساتھ، جی جی، تو مجھے تو بہت اچھا لگا تھا، مجھے بہت ان کی تو جو ہے نا کریکٹر جو ہیں
उनका जी जो तबीयत जैसी है ना, बिल्कुल फ्रेंडली तबीयत थी, बहुत मतलब एक होता है ना कि किसी आदमी के जी साथ जी आप किसी आदमी के सामने आप बैठे हैं तो बात करने का जी नहीं कर रहा, तो हज़रत के साथ ऐसा था कि हज़रत के साथ खुल के बात होती थी, तो मतलब बहुत इजी किस्म की, मतलब उनकी तबीयत बहुत अच्छी, मतलब इजी तबीयत उनकी, मतलब आसानी के साथ, सुभान मतलब अल्लाह। कम्युनिकेशन के तौर पे, मतलब बहुत अल्लाह ताला बस लंबी जी ज़िंदगी दे उनको, सेहत दे आमीन माशाल्लाह, आमीन बहुत आमीन अल्लाह अल्लाहुम्मा ताला आमीन सलामत रखे उनको माशाल्लाह। आमीन। और हजरत का माशाल्लाह बहुत नुमाया काम है हमारे हिंदुस्तान में, खास तौर से सरजमीन खंबात में अल्हम्दुलिल्लाह इदारा भी हजरत ने कायम किया, जामिया भी है, तहफीजुल कुरान भी है, और जी 3 साल से अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी चला है, इंग्लिश मीडियम, शाह मीरा पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम। सुभान अल्लाह। और बड़े अच्छे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीमी सरगर्मियां भी है। अल्लाह ताला हजरत का साया तमाम मिल्लत पर दराज फरमाए। और आमीन अब मैं आमीन। चाहता हूँ आपसे एक नात शरीफ ले लेते हैं, क्योंकि आप तो तमाम नात खां की पसंद भी हैं और सब आपके घर क़याम भी करते हैं, चाहे वो हाफिज ताहिर कादरी साहब हुए या हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब हुए, जितने भी नात, डॉक्टर निसार मारफानी साहब को कल मैंने आपका सलाम भी पेश किया था। जी जी मैं ये देख रहा था बताएं जी। इंग्लैंड में कैसे हालात है कोरोना वायरस को लेकर के अभी? अभी हजरत पहले से बहुत बेहतर हैं, पहले तो बहुत डेथ्स हो रही थी, लेकिन अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अभी काफ़ी काम डाउन हो गया है काम माशाल्लाह यहाँ पे। जी, और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, बराए करम मेरे इस मैसेज को आप लोग शेयर करें और ये लोगों को बताएं कि हमें जो अजान का सिलसिला हमने मौकूफ कर दिया है, तो आप बराए करम अजान के सिलसिले को जारी रखें, अपने घर से दें, अपने घर की लॉबी से दें, अगर आपका जमीनी मकान है आंगन से अजान को दें, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अल्लाह ताला इस वबा से हम सबकी हिफाजत फरमाए। और दूसरा, ए आमीन। नाजरीन किराम, हम तमाम को, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल हकीम अजहरी साहब ने भी मैसेज दिया कि अल्लाह की बारगाह में डेली गिरगिरा के दुआ मांगनी है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा किताबों में आया है, पिछली उम्मत पर भी जो आजाब आती था या वबा का नुजूल होता था, ऐसा नहीं था कि 1 महीना 6 महीने में वो चीज खत्म हो जाती थी। 6 साल तक ये उम्मत तकलीफ में रही है, 7 साल तक रही है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आज आप देखें इतनी तरक्की याफ्ता दौर में, जिसमें लोग चांद पर बसने की बात करते थे, आज उनके पास एक वैक्सीन नहीं बन पा रही है कि कोरोना वायरस का खात्मा कैसे हो। तो आप लोग, मैं अहले ईमान को बिलखुसूस तमाम अहबाब को दावत देना चाहता हूं कि आप लोग अजान का सिलसिला कायम रखें, जारी रखें, अपना एक वक्त मुतय्यन कर लें। मैं कहूंगा कि कल आप किसी भी टाइम अजान दीजिए, खुशू के साथ अल्लाह के खौफ में अजान दीजिए। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बड़ा नाजुक दौर है, बहुत बहुत नाजुक दौर है, बड़ी आफतें हैं, चारों सू हाहाकार मची हुई है, लोग नफसी नफसी में है, परेशान हाल में है। तो आप अपनी जिंदगी फजूलियात में मत गुजारिए, आप गलत सलत वीडियो, टेलीविजन पर पिक्चर, मूवी, फिल्म्स वगैरह मत देखें। इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने और दिगर जितने भी लोग कर रहे हैं, मैं उन सबका ममनून और मशकूर हूं कि कम से कम आपको बुराई से राह रास्त की तरफ ला रहे हैं, आपके घरों में आपको मिलादे मुस्तफा सुना रहे हैं, मशाइख की जियारत करा रहे हैं, उलमा से मुलाकात करवा रहे हैं। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बराए करम आप ये लॉकडाउन का पूरा फायदा खुदा की इबादत के साथ उठाएं, क्योंकि रमजान शरीफ भी बहुत करीब है, आने वाला माह रमजान है, बड़ा मुकद्दस महीना है। तो हम ये दुआ मांगे, ए अल्लाह, माह रमजान की जुमतुल विदा हमें मस्जिद में पढ़ने की तौफीक दे दे। मुसलमानों, खुदा की बारगाह में गिरगिराओ, मुस्तफा का वसीला दे करके, अल्लाह के नबी की जात का वसीला बना करके, कि या अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमजान में जुमतुल विदा जो आए उससे पहले मौला इसका खात्मा हो जाए, ताकि हम अलविदा जुमा की नमाज पढ़ सकें। ना तो हम इतने बदनसीब हो जाएंगे, हम ना अलविदा पढ़ पाएंगे ना ईद पढ़ पाएंगे। तो ए मुसलमानों, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं फिर से एक बार, इस वबा का खात्मा, अजान में वो तासीर है, वो बरकत है, हमारी अजान की गूंज से अल्लाह तबारक व तआला इस फिजा को मुअत्तर कर देगा, खुशगवार बना देगा, उसकी बरकत से हमारे तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाएगा। क्योंकि मैं बताता हुआ चलूं, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। जिस तरह अगर हम बच्चे होते हैं ना, और हमें कोई चीज की तलब होती है, तो हम माँ बाप से रो रो करके, गिरगिरा करके वो चीज मांगते हैं, तो माँ बाप हमें दे देते हैं कि बच्चा इतना रो रहा, चलो दे देते हैं। तो इसी तरह बिला तशबीह
رب ہمارا اتنی شان والا، اتنی بلندی والا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے. وہ اتنی محبت فرمانے والا ہے، اگر وہ چاہ جائے تو ہواؤں میں زہر گھول دے تو آدمی آکسیجن نہیں لے سکتا، مر جائے گا. آج نہ دکھنے والا کورونا وائرس جو ہے ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب کے قریب آ جاؤ، اپنے رب کے قریب آ جاؤ. تو اے مسلمانوں، کل بھی ڈاکٹر عبدالحکیم، کل ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی صاحب نے کتنا پیارا پیغام دیا کہ ہر آدمی جس سے خوف زدہ ہوتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن وار رب تیری شان کتنی بلند ہے، ہم تجھ سے جب خوف زدہ ہوتے ہیں تو ہم سے اور قریب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ ہر طرح کی برائیوں کو بند کر کے دینی پروگرام کو دیکھیں، دینی محفل کو دیکھیں. اور میری یہ خواہش ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنے تمام ویور ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں آدھی گھنٹے کا، ہاف این آورز کا ایک اسپیشل پروگرام رکھوں گا، تعلیم قرآن، جس میں قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ اور درس قرآن آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اب میں چاہوں گا، میں زیادہ لمبی گفتگو کر دیا، آج 2 گھنٹے کا پروگرام ہمارا ہونے والا ہے، تو حافظ عثمان صاحب آپ ایک نعت پاک سنا کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا اختتام ہوگا. اور میں اپنے ناظرین کو بتا دوں، کل بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، کل ہم انشاءاللہ آمد رمضان، استقبال رمضان و ولادت غوث اعظم، آل غوث اعظم کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے رات میں 10 بجے. اس میں آپ تمامی حضرات ہمارے پروگرام کو ضرور دیکھیے. جی پیش کریں نعت پاک. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. نور و بنتے نور و زوجے نور و ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گرانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ. میں اپنے ناظرین کو اضافی بتانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کی بے شمار کمنٹ آ رہی ہے. تمام نے جنہوں نے مجھے سلام کہا ان تمام کو میرا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور بہت لوگوں کی خواہش ہے کہ حضرت رئیس ملت کو لایا جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اسی طرح جڑے رہیے.
کبھی بھی اچانک حضرت رئیس ملت بھی ہمارے روبرو آئیں گے انشاءاللہ سرپرائز گیسٹ کی حیثیت سے. اور آپ تمامی حضرات کو میں آخر بات پھر بتاتا چلوں، اگر انشاءاللہ چاند کل ہو گیا تو آپ لوگ چاند کی دعا پڑھ کر کے 21 بار لیلۃ القدر سورہ لیلۃ القدر پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا رمضان ہم سب کے لیے رحمت والا برکت والا بنائے اور اس وبا کا اللہ خاتمہ فرمائے. اور میں پھر سے آپ تمام کا ممنون و مشکور ہوں، میں جتنے بھی مہمان آئے. اور یہ بتاتا چلوں استاذ گرامی حضرت شیخ ابو بکر احمد صاحب کا پہلے ہی فرمان ہوا تھا کہ اگر آج چاند نہیں نکلا تو وہ آج آنے والے تھے لائیو، لیکن آج وہاں چاند ہو گیا کیرل میں اور پہلی تراویح تھی تو حضرت اس لیے تشریف نہیں لا پائے. لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں وہ ہمارے ساتھ ضرور جڑیں گے. اور میں اپنے ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری صاحب کا، محمود الحسن قادری صاحب کا، عثمان رضا قادری صاحب کا، معاذ فیاض نعیمی مصباحی میرانی صاحب کا اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تمام کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا پیارا لمحہ دیا، اپنا پیارا وقت دیا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین کرام، کل پھر اسی ٹائم رات 10 بجے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، جن میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سید ریحان رضا قادری جو بڑے ہی مشہور و معروف نعت خواں ہیں وہ کل رہنے والے ہیں، اور بھی علماء مشائخ کی ہم ملاقات کریں گے. اور کل بھی آپ ٹھیک 10:30 بجے ہمارے سرپرائز گیسٹ کے منتظر رہیں اور لائیو ایپیسوڈ کو دیکھتے رہیں. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ گھر گھر عاشق رسول کا پیغام پہنچے، گھر گھر درود و سلام کی محفل سجے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ مالک مولا، اس محفل کی جو بھی لمحات تیری بارگاہ میں مقبول ہوئے اس کی برکت سے مولا کرونا وائرس سے ہم تمام کی حفاظت فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں مولا اور دیگر تمام ممالک کے انسانیت پر رحم فرما. یا اللہ اس وائرس کا خاتمہ فرما دے، نبی پاک کے وسیلے سے ختم فرما. بار لا شب جمعہ ہے، یا اللہ جمعہ کی رات کی برکت سے ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما. ہمارے علماء مشائخ کو صحت اور عافیت عطا فرما. بار لا بالخصوص حضرت رئیس ملت کے جو مشن ہے میرانی گروپ آفیشل کے ذریعے، یا اللہ جو تبلیغی کام جاری و ساری اس لاک ڈاؤن میں مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم جو کام کریں اخلاص عطا فرما، للہیت کے ساتھ مولا خدمت خلق کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ماہ رمضان سے پہلے اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو مولا تو نے مجھے معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم تمام کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ جو ناظرین پریشان حال ہیں، جن کے گھر والے بیمار آزار ہیں مولا اس شب جمعہ کی برکت سے ان تمام کی تکلیف کو دور فرما دے. یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بار الہ اس پروگرام کو سجانے میں جو علماء آتے ہیں، جو ایڈوائز دیتے ہیں، جو لوگ شریک ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری میرانی ٹیم کو سلامت رکھ مولا. یا اللہ ان کے اس صاف ستھرے کام میں اور بھی برکتیں عطا فرما. یا اللہ بالخصوص حضرت رئیس ملت کی نگرانی میں چلنے والا دارالعلوم فیضان اشرف رئیس العلوم کو خوب عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما. بالخصوص منہاج السنہ انٹرنیشنل جو میری قائم کردہ تحریک ہے، یا اللہ اس کے تمام نوجوانوں کو، میرے فیضان بھائی کو اور اختر بھائی کو، ان تمام کو، ساؤتھ افریقہ کے احباب کو، ماریشس کے احباب کو، انگلینڈ، یو ایس اے، کینیڈا اور آج کے دن ٹونیزیا سے، ایجپٹ، مصر میں اور سعودی عربیہ میں، دبئی میں جتنے احباب نے اس پروگرام کو دیکھا، یا اللہ کویت میں، یا اللہ ان تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرما. ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى یا رب العالمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج شب جمعہ ہے، درود کی کثرت کریں، یہی ہے عاشق رسول کا پیغام. گھر گھر عام ہو درود و سلام. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے
کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے الوداع، خدا حافظ، شب خیر، فی امان اللہ.